اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، برادران و خواہران و برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایمان فاؤنڈیشن کی طرف سے جو اصول دین کے دروس کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس سلسلے دروس میں اب تک پہلے مرحلے میں 4000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور امتحانات میں شرکت کی اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے نمبر 100 تھے اور سب نے 100% نمبر حاصل کیے۔ تو چونکہ 100% نمبر حاصل کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور اس میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس بنا پر شریعت کے مطابق قرآن اندازی کی گئی اور 3 خوش نصیب افراد کو ایمان فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت ہی قیمتی انعامات دیے گئے۔ پہلا انعام جن کو ملا ان کو ایمان فاؤنڈیشن کی طرف سے آئی فون 12 دیا گیا۔ دوسرے انعام میں آئی فون کی ٹیبلٹ دی گئی اور تیسرے انعام میں آئی فون کی گھڑی دی گئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس میں اور زیادہ دلچسپی سے شرکت کریں گے اور انعام بھی حاصل کریں گے، اور انعام زیادہ اپنے ذہنوں کو، اپنی فکروں کو عقائد اسلامی سے منور کریں گے۔ اس وقت جو کتاب آپ کے سامنے ہے جس سے امتحان لیا جائے گا اور جہاں پیش کیا جا رہا ہے، یہ بہت عظیم دانشوروں نے، دانشمندوں نے، ماہرین نے ایک مسلسل زحمت اور مشقت کے بعد اس کو تحریر کیا ہے اور اس پر تجربے کیے ہیں۔ یہ کتاب اپنے مطالب کے اعتبار سے نہایت عظیم، مفید ہے اور واقعی اس پر کام کیا گیا ہے اور بڑے ماہرین نے اس کو اپنی بہت زیادہ تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے اس کے کچھ مطالب بیان کیے جاتے ہیں اور اصلی کتاب آپ کے پاس کو آپ پڑھیں گے۔ اس میں آج سے جو بحث کا آغاز ہو رہا ہے وہ بحث نبوت ہے۔ یہ بحث نبوت اس کتاب میں 9 اسباق پر مشتمل ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی ضرورت اور ان کی خصوصیات، بعض انبیاء علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر، قرآن کریم، اس کی تعلیمات، دین مقدس اسلام اور اس کی تعلیمات کا خاص طور سے ذکر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو اس پر بات عرض کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آیا آج کے دور میں ہمیں نبی کی ضرورت ہے یا نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے۔ آیا آج کی دنیا میں ہمیں واقعاً ایک نبی، یعنی ایک ایسے شخص کی جس کو خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہو، آج بھی ہمیں اس شخص کی ضرورت ہے اور اس الہی نمائندے کی ضرورت ہے یا الہی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے؟ آیا آج بھی ہم ان کے محتاج ہیں یا ان کے محتاج نہیں ہیں؟ اس بحث کو اس کتاب میں اس انداز سے عنوان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے کتنے پہلو ہیں،
لوگ انسانی زندگی کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ انسانی زندگی کو صرف اس کی انفرادی اور شخصی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. انسان اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے. اور کچھ لوگ انسان کو ایک اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، انسان ایک سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے، اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں جس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ انسان کی مادی زندگی ہے. انسان کی انفرادی زندگی یعنی میں اپنے بارے میں سوچوں میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے. مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس زندگی کے بہت سے لوگ طرفدار بھی ہیں، لیکن آیا یہ زندگی جو انفرادی ہے صرف ہمیں اپنی فکر ہے، اپنے مفاد کی، اپنے فائدے کی؟ ہمیں بقیہ سے کوئی غرض نہیں ہے. آیا واقعاً زندگی کا یہ پہلو واقعاً ایک انسانی زندگی کا پہلو ہے؟ دوسری زندگی انسان کی اجتماعی زندگی ہے. انسان کی شأن دوسروں کے ساتھ رہنا. یہ اجتماعی زندگی کبھی فیملی لائف ہے، کبھی محلے کی زندگی ہے، اور کبھی اس سے بڑھ کر زندگی ہے. یہ دونوں زندگی کے پہلو ہماری زندگی کے مادی پہلو ہیں، اور یہ وہ پہلو ہیں جن میں ہم بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. ہم کمال کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے. ہم انفرادی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے بہتر اچھا گھر بنا سکتے ہیں، اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں. لیکن اچھی چیزیں خریدنے کا میری ذات پر کیا اثر پڑے گا؟ میری ذات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جس وقت میں چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اس وقت میں کیا تھا، اور اب میں جب بڑے مکان منتقل ہو گیا تو میں کیا ہو گیا؟ مجھ میں کیا فرق آیا؟ میری زندگی میں کیا فرق آیا؟ مجھ میں کیا کمال پیدا ہوا؟ بڑا تو مکان ہوا، میں تو بڑا نہیں ہوا نا. اگر ہم دوسرے پہلو کو لیں، صرف اجتماعی زندگی، تو اجتماعی زندگی میں بھی ہمارا رابطہ زیادہ تر مادی رابطہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے ہماری حقیقت یہ مادی زندگی نہیں ہے. ہماری حقیقت ایک روح بھی ہے جو ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، جس روح کی بنا پر ہمارا بدن کام کرتا ہے. یہ روح ہمارے بدن کی ایک حیثیت رکھتی ہے. اس روح کو جو ہماری حیثیت رکھتی ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، ہم اس روح کو ترقی کی منزلوں تک کیسے پہنچائیں اور اس کو پستی و ضلالت سے کیسے بچا کے رکھیں. ایک بہت بڑے دانشمند سے سوال کیا گیا، جو آپ غور کریں جو بہت ہی عظیم سوال تھا. اس نے کیا بیان کیا؟ لائف میگزین میں سوشیالوجسٹ کے ماہر ڈاکٹر ٹوئنبی نے لکھا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو مادیات کے سپرد کر دیا ہے، اور اس طرح ہم مادی ضروریات سے بے نیاز ہو گئے. یعنی اب ہمیں ضرورتیں ہم نے پوری کر لی ہیں. ہمارے رہنے کے لیے مکان ہو گیا ہے، گھر میں بجلی ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم اخلاقی اعتبار سے بالکل فقیر و محتاج ہیں. اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابھی بھی غنیمت ہم غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کریں اور مذہب کے پابند ہو جائیں.
یعنی اخلاقی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر آج انسانی زندگی میں اخلاقی پہلو کو نظر انداز نہ کیا گیا ہوتا اور صرف مادی پہلو پر توجہ نہ دی گئی ہوتی تو آج دنیا میں قتل و غارت، دہشت گردی، فتنہ و فساد نہ ہوتا۔ یہ جو مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، یہ کس اخلاق کی بنیاد؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کے اخلاقی پہلو کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس بنا کے اوپر اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس طرح سے آگے بڑھیں کہ ہم اپنی زندگی کے تینوں پہلوؤں میں کمال حاصل کریں۔ ہماری انفرادی زندگی بھی بہتر ہو، ہماری اجتماعی زندگی بھی بہتر ہو، اور ہماری روحانی و معنوی زندگی بھی بہتر ہو۔ تو اگر ہم اس کو کہیں اور اگر ہم نے اخلاقی و معنوی زندگی کو لے لیا تو یہ بقیہ پہلو خود بخود تقویت مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو اخلاقیات کی بات آتی ہے، اچھائیوں کی بات آتی ہے، تو یہ ایک چیپٹر ہے فطرت اور ضمیر۔ اس کا خلاصہ ہے، آیا ہم اپنے وجود میں خود بخود کچھ چیزوں کی اچھائیوں کو اور کچھ چیزوں کی برائیوں کو خود بخود محسوس کرتے ہیں یا محسوس نہیں کرتے؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو درک کر سکتے ہو۔ چیزوں کی اچھائی یا برائی مربوط ہے ماحول سے، تربیت سے، سماج سے۔ بچہ جس سماج میں آنکھیں کھولتا ہے اس میں جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور جو چیزیں بری ہوتی ہیں ان کو برا سمجھتا ہے۔ ایک ہی چیز ایک سماج میں اچھی سمجھی جاتی ہے، وہی چیز دوسرے سماج میں بری سمجھی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ غور کریں، ہو سکتا ہے کسی سماج میں گلے ملانا اچھا سمجھا جاتا ہو اور کسی کے گلے ملنا اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، الگ ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے وجود کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم چیزوں کی اچھائیوں کو درک کر سکیں اور چیزوں کی برائیوں کو سمجھ سکیں۔ یہ سب کا سب ماحول کا اثر ہے، یعنی ہمارے وجود میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ماحول کی مرہون منت ہوتی اور ماحول کی بنا پر چیزوں کی اچھائی یا برائی کا مسئلہ ہوتا تو برائیوں کا اور اچھائیوں کا کوئی یونیورسل دائرہ نہ ہوتا۔ لیکن ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور ہر عقل مند اس بات کو باقاعدہ محسوس کرتا ہے، کچھ چیزوں کی اچھائیاں کسی بھی ماحول کی پابند نہیں ہیں اور کچھ برائیاں کسی ماحول کی پابند نہیں ہیں۔ مثلا سچ بولنا، سچ کی اچھائی، آیا یہ سچ کی اچھائی ماحول کی پابند ہے یا خود سچ اچھا ہے اس لیے اچھا ہے؟ امانت داری ایک اچھی صفت ہے یا نہیں؟ کیا امانت داری کسی ایسے ماحول میں اچھی ہے جہاں امانت داری سمجھی جاتی ہو اور یہی امانت داری کسی دوسرے ماحول میں بری سمجھی جاتی ہو؟ بھائی چارگی ہے یہ اچھا ہے، سمجھے تھے یہ سب چیزیں؟ ایک چیز اسے اور بھی احسان کرنا، ایثار سے کام لینا، آیا یہ چیزوں کی اچھائی کسی ماحول کی مرہون منت ہے کہ چونکہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا ہے
جہاں سچ بولا جاتا ہے لہذا وہ سچ کو اچھا سمجھتا ہے، اور اگر کسی ایسے ماحول میں پروان جائے جہاں سچ کو برا سمجھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں، اسے جھوٹ، خیانت، چوری یہ ہر ماحول میں بری سمجھی جاتی ہے، وہ چاہے جنگل کا ماحول ہو، چاہے شہر کا ماحول ہو، پڑھے لکھوں کا ماحول ہو، جاہلوں کا ماحول ہو، شہریوں کا ماحول ہو، دیہاتیوں کا ماحول ہو، کہیں کا ماحول ہو۔ آیا ہر آدمی امانت داری کو اچھا سمجھتا یا نہیں سمجھتا؟ دنیا کے ہر گوشے میں خیانت بری سمجھی جاتی، بری نہیں سمجھی جاتی، جبکہ تہذیبیں مختلف ہیں، ماحول مختلف ہے، تربیتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، پھر بھی یونیورسل طور پر، عالمی طور پر وہ کون سی طاقت ہے جو سچ کی اچھائی کو اور جھوٹ کی برائی کو درک کرتی ہے؟ وہ طاقت جو جھوٹ کی برائی کو اور سچ کی اچھائی کو درک کرتی ہے اور جو کسی بھی ماحول اور سماج کی پابند نہیں ہے، اس طاقت کو ہم ضمیر یا فطرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں کے اوپر ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو ہماری فطرت کو کمال کی منزلوں تک لے جائے اور ہمیں واقعاً کمال عطا کرے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، یہاں پر جو جملہ ہے کتاب میں جملہ ہے، اس پر آپ غور کریں، یہ جملے بڑے عظیم جملے ہیں اور بڑے معنی خیز جملے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ضمیر ہے اس میں طاقت تو ہے، لیکن یہ ہر حال میں، ہر مرحلے میں، ہر قدم پر صحیح اور غلط، اچھے اور برے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اچھے برے کی تمیز تو ہے، لیکن یہ تمیز ایک محدود حد تک ہے، جبکہ زندگی کے مسائل لامحدود ہیں۔ ضمیر و فطرت اچھائیوں کو درک تو کریں گے لیکن ایک محدود حد تک، جبکہ ہماری زندگی کے مسائل لامحدود ہیں، بے پناہ مسائل ہیں۔ جب بے پناہ تو ہمیں ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ صحیح راستہ ہر مرحلے میں کون دکھائے؟ ہمارے وجود میں صلاحیتیں ہیں لیکن محدود صلاحیتیں ہیں، ہم ہر وقت ہر میدان میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح فیصلہ تو دور کی بات، ہم ہر وقت میں، ہر میدان میں صحیح تشخیص نہیں کر سکتے۔ جب صحیح تشخیص نہیں کر سکتے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اس صورت ضرورت ہے، کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہر میدان میں صحیح رہنمائی کرے، جو چیزوں حقیقتوں سے واقف اور ہر میدان میں ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ اس صحیح رہنمائی کرنے کا نام نبی۔ آیا یہ ضرورت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ میں پھر عرض کروں، آیا ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کمال چاہتے یا نہیں چاہتے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات ہے، آیا جس وقت ہم کسی اچھی تقریب میں، فنکشن میں شرکت کرنے جانا چاہتے ہیں جہاں اچھے خاصے شریف لوگ شریک ہو رہے ہیں، آیا ہم جس وقت اپنے کو تیار کرتے ہیں تو صرف ایک پہلو سے تیار کرتے ہیں یا ہر پہلو سے؟ ہم سے طے کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے بال ٹھیک ہو، چہرہ ٹھیک ہو، قمیض جا رہی تو جائے، کوٹ جا رہا ہے تو جائے، ٹراؤزر جا رہا ہے تو جائے، آستین گندی ہے تو گندی ہے، کالر گندی ہے تو گندی ہے، ہمارا سر تو ٹھیک ہے، سر پر تیل لگا ہوا، کنگھی تو کیے ہوئے۔
سب صاف ہے، کنگھی کیے ہوئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا ہم اپنے ہر پہلو سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آج ہم صرف اپنے سروں کی اصلاح کر کے، تیل لگا کر کے، کنگھی لگا کے چلے جائیں، اور ہم اپنے چہرے کا خیال نہ کریں، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، کپڑے کا خیال نہ کریں، گردن کالر میں گندگی لگی ہوئی ہے، دامن میں دھبا پڑا ہوا ہے، کوٹ میں لگ رہے، تو کیا اس کو قبول کرے گا؟ ہم کرتے نہیں کرتے؟ یہاں ہم ایک چھوٹی سی تقریب میں جانے کے لیے ہر پہلو سے صحیح ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک پہلو کہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ عقل مند نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں کمال حاصل کرنا ہے تو ہم قاعدے کے انسان کہلائیں گے۔ یہ کمال انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اور معنوی اور روحانی زندگی میں بھی، ان تمام زندگی کے ہر میدانوں میں صحیح رہنمائی کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان تمام میدانوں کا پورا علم رکھتا ہو، اور جو ہر میدان میں ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس رہنمائی کرنے والے کا نام نبی یا رسول ہے۔ آپ سچ بتائیں، یہ ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ یہ ضرورت آج بھی ہے یا نہیں؟ آج بھی ہمیں کمال کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی، یا وہ کہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں بشری نظریات کی بات کرتے ہیں، تو بشری نظریات جو ہیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آج بشری نظریات کارگر ہو گئے ہوتے تو آج انسان اتنی تنزلی کی منزل تک نہ آتا۔ اس سلسلے میں آپ غور کریں، اینسٹائن بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں، علم کے میدان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ان سے ایک آدمی نے انٹرویو لیا تھا، اور اینسٹائن نے یہ بات بیان کی تھی، علم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جو ہیں، لیکن دین یعنی وحی ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جنہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہیں کیا الگ مسئلہ، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کا طالب علم اسکول میں ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کا ممتاز ہونا چاہیے ایک الگ مسئلہ ہونا چاہیے۔ اس اسٹوڈنٹ کا کالج میں ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس اسٹوڈنٹ کا ٹاپ 10 میں ہونا چاہیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ علم ہمیں یہ بتاتا ہے ہم ہیں، اور مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ چیز جو ہمارے کمال کا سبب ہے وہ ہونا ہے یا ہونا چاہیے میں ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کا صرف اسکول میں ہونا ضرور کافی ہے اس کے کمال کے لیے، یا اس اسٹوڈنٹ کا ٹاپ 10 میں ہونا چاہیے، یہ کمال کی منزل ہے۔ ڈاکٹر ہیگو کا کہنا، انسان جتنی زیادہ ترقی کرے گا اسی اعتبار سے دین کی ضرورت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اب میں آپ سے ایک بات کروں، بات زیادہ لمبی نہ کروں، اور بات یہیں پر تمام کروں، انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔